السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. قال عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اور حقیقی اگر آج کی اس پروگرام میں اگر کوئی لقب دیا جا سکتا ہے ہم تمام کو، آپ کو، میرا تو چھوڑیے، حقیقی عاشق رسول آج یہیں پر جمع ہیں. جو روڈوں پر پھر رہے ہوں گے ان کو دلالت دینا پڑے گا اس طریقے کی مجلس جمع کر، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی جہاں پر ذکر ہوتا ہے، جو مجلسیں جمع ہوتی ہے، یقیناً یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اس مجلس کو اس وقت فرشتے گھیرے ہوئے، اس مجلس کو اس وقت فرشتے گھیرے ہوئے. اب جب لوٹ کر جائیں گے یہ فرشتے تو اللہ عز و جل پوچھے گا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ وہ کہیں گے یا ربی تیرا ذکر کر رہے تھے. ذکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ تسبیح پڑھو، یہ بھی ذکر ہے، لیکن جہاں اللہ کی یاد، اس کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی مجلس ہوتی ہے، یہ بھی ذکر ہے. تو کہیں گے یا ربی تیری ذکر میں تھے، جبکہ اللہ کو اس بات کا علم ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جواب دینا، ڈیوٹی کا جواب دے رہے ہیں. تو اللہ عز و جل سے ایک فرشتہ کہے گا یا ربی مگر اس مجلس میں ایک بندہ ایسا تھا جو مجلس میں بیٹھنے نہیں آیا تھا، کسی کام کی وجہ سے آیا تھا، بیٹھ گیا، پانی کا ڈبہ ہے، کپڑے دینے آیا، بابا نگر بھیجانے، کچھ بھی آیا، بیٹھ گیا، اس کی ارادہ نہیں تھا اس پروگرام کو گھر سے نکلنے. تو اللہ عز و جل فرشتے سے جات فرمائیں گے میری ذکر کی محفل میں بیٹھے لوگوں کی صحبت جسے مل جائے اللہ اسے بھی اجر سے دور نہیں کرتا. ادا چلتے آ بھی گیا، بیٹھ گیا، اس کی بھی مغفرت ہے. اللہ اس مجلس کے ذریعے ہم تمام کی مغفرت فرما دے اور ہدایت کا سامان جمع کر دے. عزیز دوستو، یہ محفل، یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. آج اس کا فیصلہ 1 یا 2 دن پہلے لیا گیا. دراصل میں ایک کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانچ آج کی جانی ہے. اسی ضمن میں ہم نے مشورہ کیا کہ تنظیم تحفظ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ، تابعین اور اولیاء اکرام کی جو جانب سے جو 1.5 سال پہلے لانچ کی گئی ہے، جس کے صدر شکیل صاحب ہے اور ہم لوگ سب اس میں ہیں الحمدللہ. یہ کوشش کی گئی ہے کہ فرانس میں جو اس وقت فرانس کے پریزیڈنٹ نے ہوا یہ کہ شاید یہ ایک بڑی سازش ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ کسی ٹیچر نے ایک اسکول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون پر لوگوں کو پریزنٹیشن دیا اور وہاں پر ایک 18-20 سال کا بچہ جذبات میں آ گیا اور سر قلم کر دیا گیا، یہ کہہ دیا گیا ہے، حقیقت کسے پتا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے ہی دن سے آپ دیکھیں گے فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ اس لیول پر آ کے کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنا معمولی بات نہیں ہے. تو پھر اس نے کہہ دیا کہ یہ ہماری فریڈم آف سپیچ ہے، ہماری آزادی، ہم کچھ بھی بول سکتے، کچھ بھی اتار سکتے، کچھ بھی پہن سکتے، لنگے پھر سکتے، وہ تو ان کا مزاج ہے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ اب جو ہمارا کچھ بھی کرنے کا اور کچھ بھی اتارنے کا مزاج ہے، ہم کارٹون اتاریں گے. تم کارٹون اتارو، آج انشاءاللہ تم تک پیغام کچھ پہنچایا جا رہا ہے، امت کے لوگوں تک بھی. تو یہ ہو سکتا، جیسا الیاس بھائی کا 2 دن پہلے کلپ آیا تھا، اس میں کہا گیا کہ فرانس اس وقت معاشی بحران میں ہے، فائنینشل سچویشن پوری تباہ ہے، اس کی مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بات لائی گئی. مائنڈ ڈائیورٹ بھی ہو رہا تو اس مسئلے میں کیوں ہو رہا، چند باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات، بڑے سے بڑا عالم اس وقت زمین پر جو ٹاپ موسٹ لیول کے علماء ہیں، جیسے سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہو یا شیخ صالح بن فوزان الفوزان ہو یا ان کے شاگردوں میں سے ہو، بڑے سے بڑا عالم جس پر ہائیسٹ لیول کے اسلام کا علم آج ہو، اتنے بڑے لیول کا عالم بھی اسلام پر، قرآن پر، اللہ پر، رسول کی زندگی پر سوال نہیں کر سکتا کہ دین میں ایسا کیوں ہے. کوئی کر سکتا کیا؟ بڑے سے بڑے درجے پہ پہنچ جائے. اب ہمارے اتنے بڑے عالم کے سامنے یہ میکرونی کی کچھ اوقات ہے. فرانس کے صدر کا نام میکرونی ہے، کھائی کبھی؟ آئی ایکسٹرا لگایا میں، میکرون ہے. بڑے سے بڑا عالم اسلام پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کی تو کیا اوقات ہے پھر؟ تو پھر اسلام کی یہ سچائی ہے کہ اتنے اہل علم اس پر سوال نہیں کر سکتے، خود اپنے سوالوں کا جواب لے کے ایمان اور بڑھا لیتے ہیں، تو ایسے کفار کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات، سورہ کوثر شیخ الیاس بھائی تلاوت کرے. سورہ کوثر کی آخری آیت پہ علامہ شیخ محمد صالح عثیمین نے شرح لکھی. اب ابتر لفظ کو سمجھیے. میکرونی تو اب اس رینج میں آ گیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانیک هو الابتر. شانیک شنعانو کے معنی سورہ مائدہ کی آیتوں کی روشنی میں دشمن کے. تو علامہ شیخ عثیمین نے کہا اس آیت کے حوالے سے یہ کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کے انتقال پہ کہتے تھے کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، خیر سے محروم ہو گئے، اولاد ہی نہیں ملی. تو اللہ نے جواب کیا دیا، ان شانیک هو الابتر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دشمن ہو، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کارٹون سے، اپنی نیت سے، اپنی بھڑکاؤ بھاشنوں سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دشمن ہے، هو الابتر، اللہ گواہی دیتا ہے وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا. اور یا ربی اگر یہ فرانس کے صدر کے حق میں ہدایت ہے تو بہتر جانے یا ربی ہدایت دے دے، لیکن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس ظالم کو ہر خیر سے محروم کر دے. آمین. کیونکہ هو الابتر اللہ کا وعدہ ہے، تیرے اس قول پر اللہ یہ دعا ہے. تو عزیز دوستوں، یہاں پھر شیخ محترم نے یہ بھی کہا صرف کفار ابو لہب وغیرہ شامل نہیں ہے اس میں، کہا کوئی مسلمان، دیکھیں عاشق رسول ہیں ہم، کوئی مسلمان، شیخ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں آ کر پڑھتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنا، ویسے تو کوئی سنت ادنا ہے نہیں، کسی معمولی سنت سے اگر نفرت کرتا ہے، هو الابتر، ایسا مسلمان بھی کفر پر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک معمولی بات، معمولی تو قسم اللہ کی کوئی سنت نہیں ہو سکتی، لیکن ہم جو معمولی سمجھ لیے، آپ جاتے خود اٹھ کے جب ٹھہریں گے انشاءاللہ، مجلس ختم کی دعا بھی پڑھیے اور ایک بار پینچوں کو دیکھیے. 1 انچ کی اوقات نہیں ہے اپنی اوپر لینے کی. ٹخنے کے نیچے جھاڑو مار رہا ہونے، ٹخنے کو لٹک رہا، چبرا جو بھی ہو رہا، 1 انچ اوپر نہیں لے سک رہے ہم، اس لیول پر ہو گئے. تو یہ کیوں ہو رہا؟ یا تو نفرت ہے، نہیں نفرت نہیں ہے. پھر شیخ نے کہا دین کی کسی بات کو آر سمجھنا، مشکل سمجھنا، کہا پھر تو دل میں منافقت آ گئی. اللہ کہا پھر مشکل بھی نہیں دکھ رہا اور نفرت بھی نہیں کرتا ہوں میں، پھر کیا ہے؟ اپنا فارمولا، مجبوری ہے صاحب. سیٹ کچھ بھی بول دیتا، باس کچھ بھی بول دیتے، سسرال پیسے والا مل گیا، جوڑے کی رقم اب بھی لے کے آئے، ابھی ہم پکوڑے چالے نہیں کر سکتے. یہ جو مجبوری ہے، اسلام میں مجبوری اس کو کہا جاتا، آپ کے گلے پہ کوئی رکھا اگر عمل کرے تو اتار دوں گا، اس کو مجبوری بولتے. وہ مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہوتی. عزیز دوستوں، دوسری بات، جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ. اللہ اور سارے ملائکہ یصلون علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں. تو علامہ شیخ عثیمین نے لکھا اللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے طریقوں میں یہ بات ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کا ذکر کرتا ہے اور فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو. اب تم پر بھی لازم ہے، پروگرام اس آیت کی شرح میں ہے، اب تم پر بھی لازم ہے یصلون علی النبی، اب تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا. یہ قولی تو ہم بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ قولی ہے، لیکن علماء نے کہا اللہ جب قول بھی کرتا ہے تو اللہ پریکٹیکل بھی سلامتی بھیجا ہے. ادھر جنگ بدر میں 300 کا لشکر لے کر 1000 کے دشمن سے ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یا ربی تیرا وعدہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، یا ربی وہ مدد، وہ سلامتی کا پیغام بھیج دے، جبرائیل کے لشکر کو بھیج دے. ادھر جبرائیل کو حکم ہو رہا ہے استستغیثون، تم اترو جبرائیل 1000 کا لشکر لے کر، میں دشمن کے دلوں میں ڈر پیدا کر دوں گا. تو اللہ جہاں قولن بھی کہا ہے تو پریکٹیکل بھی اللہ عز و جل سلامتی کیا ہے. اب ہم تو چما چاٹی کر لے رہے ہیں، جھوم لو، عرش لگا لو، ناچ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن اب وقت ہے پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی ہے، آپ کی عظمت کا ڈیفنس کرنا، آپ کی عظمت کا تحفظ کرنا. اس کے لیے کیا کریں گے؟ گلے کاٹ دیں گے، پتھر ماریں گے، پتلے جلائیں گے، جھنڈے جلائیں گے، یہ نہیں ہمارا کام. اگر کسی نے کیا ہے بھی فرانس میں گلا کاٹ دیا، شرعی نقطہ نظر سے وہ حرکت بالکل غلط ہے کسی انڈیویجل کے لیے، نہیں جب تک کہ حاکم کوئی فیصلہ نہ لے لے. کوئی مسلمان اپنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. لیکن عزیز دوستو، علامہ شیخ عثیمین نے ایک بات یہ بھی کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں یہ معنی بھی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سلامتی بھیجنا تو ہم پر 10 رحمتیں ملی. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یا ربی قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی سلامت رکھنا. اب شریعت کا حصہ تحفظ رسالت شریعت کا حصہ ہے, کیونکہ اللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا چیزیں دیکھیے. کفار تو چھوڑو, صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پکارے یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار نہیں ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذریعے تیار کیے گئے. تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی, خبردار اپنے نبی کو ویسا نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو, بلکہ ادب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا. ہم تو صحابہ سے زیادہ تمیز میں نہیں بڑھ سکتے, ساری امت میں سب سے زیادہ تمیز والے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سے کہا گیا تمیز کے دائرے میں آ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت میں. تو عزیز دوستو پھر میرا اور آپ کا کیا حل ہونا ہے؟ ادب, اور ادب کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا, یہ تحفظ ہے. ایک ایک سنت, ہر سنت پہ عمل کرنا, یہ تحفظ شریعت کا ایک حصہ ہے. ایک حافظ صاحب اگر مسجد میں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں 8,000 10,000 دے رہے ہیں, ارے اس کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتے. تحفظ شریعت کا حصہ ہے وہ حافظ قرآن, اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, میں نے نازل کیا, میں حفاظت کرنے والا ہوں. اللہ کی توفیق سے اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا قرآن. تو دوستو بڑی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سلامت رہے گی, اور شریعت کا حصہ ہے تحفظ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, عظمت پر کوئی بات آ گئی, دل میں اگر تکلیف بھی نہیں بھی, چلیے نکو آؤ کچھ بھی نہ کرے, لیکن دل میں اب تک تکلیف کا اظہار نہیں ہوا, سمجھیے اب تو ایمان پھر سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تکلیف کا بھی اظہار اگر نہیں ہو رہا ہم کو, بات چبھ رہی نہیں, بڑے افسوس کی بات ہمارے لیے. چوتھی بات, کفار اور مومنوں کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ مسلمان کے اندر بھی مال کی محبت ہوتی, لیکن کفار کے اندر بہت زیادہ ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہود کے بارے میں مال کے بڑے حریص ہیں یہ, اور مشرکین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوترا بائیکاٹ کا معاملہ چل رہا, گارنیئر ہے, لوریل کچھ اسے کہا جاتا ہے, فلاں فلاں پروڈکٹس فرانس کے. بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں پروڈکٹ یہ بین کرنے سے کیا ہوتا, یہ شریعت کا حصہ ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, 14 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو برداشت کرے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب دشمن پیغام بھیجا کہ مدینے میں گھس کے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے, آسمان سے آیت وہ نازل ہوئی جو 14 سال تک نازل نہیں ہوئی تھی. فرمایا اللہ عز و جل نے آپ کو بھی ڈیفنس کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ آپ مظلوم ہیں. جیسے آیت نازل ہوئی, دشمن کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا فیصلہ یہ لیے, یہ مکہ ہے, یہ ملک شام ہے, بیچ میں مدینہ ہے. مکہ سے کروڑوں ملین ٹریلین روپے کا سامان لے جاتے تھے تجارتی, مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستے کو بائنڈ کر دیے, ان کی تجارت پہ حملہ کر دیا. جیسے تجارت پہ حملہ کرے بوکلات کا شکار ہو گئے. 4 سال میں آ کے گھٹنے ٹیک کے بولے مسلمانوں سے اب جنگ نہیں لڑ سکتے. فرانس کا صدر کیا بولا, چاہے ترکی کے بولے ہوں گے, دوسرے ملک کے بولے ہوں گے, تعلق نہیں ہے, بینڈ ایک معمولی مسلمان کر دینا, یہ شریعت کا حصہ ہے. گڑ گڑا رہا فرانس کا پریسیڈنٹ, جس زبان سے بولا تھا آج اس زبان سے بولنا پڑ رہا ہمارے پروڈکٹس کو بینڈ مت کرو. کیوں؟ مال کے حریص ہوتے, آخری لگ جاتی. وہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے, وہی کام ہم کو بھی کرنا انشاءاللہ. کل تک عبدالعزیز بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحرک آدمی, اللہ آپ کو برکت دے, خیر دے, عافیت دے, سلامت رکھے. تحفظ عظمت رسول کے بینر پر کل تک انشاءاللہ پورے پروڈکٹس جو حیدرآباد میں چل رہے ہیں اپنے پاس کے, وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. گلی گلی پہنچائیے, گھروں میں تو نکال کے پھینک دیجئے, کیونکہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان بچوں کو آج کل 2 چیزوں کا شوق ہے, فیس واش, مساج اور ٹائی لگانا. میرے کو تو نہیں معلوم, وہ نہیں کر رہا ہوں, مگر ٹائی لگا کے تو وہ سمجھ نہیں رہا کیوں لگا رہے. حجاموں کا جا رہے ہیں, وہ دلی والے آ گئے, میں کٹانے بیٹھا کٹنگ, اب تو میں گھر میں کرا لے رہا ہوں. بال کاٹا نہیں, مل صاحب مساج کروں, کیا پوچھ رہا, ارے کس کہاں کرتا, وہی کہاں کرتا, یوں مل دے رہے ہیں 400 روپے, یوں مل دے رہے ہیں 400 روپے, ایسا چڑھا رہے اپنے بچوں کو. کیا دکھ رہے ہیں بھائی, کیا یہاں چرپٹے وہاں چرپٹے, بے وقوف دکھ رہے ہیں نکل کے. مگر جیسو حجام بول دیا تو بس ہے. کبھی بھی یاد رکھیے, ہوٹل میں اصول یاد رکھیے, ہوٹل میں جا کے اپن پوچھتے ویٹر سے کیا ہے بے تمہارا پاس, اچھا, انہیں اڑیسہ کا رہتا,
उड़ीसा में प्याज ज्यादा ले तो अच्छा दिया, उन्हें उड़ीसा के टेस्ट के हिसाब से बोलता ये अच्छा है साहब, वो मंगाए तो आपको पसंद ही नहीं आता, अपना टेस्ट देख के आप बोलना भाई ये हमको अच्छा दिखता है ये मंगाइए। वैसी सुन्नत जो चीज है वो हाईएस्ट लेवल का दर्जा है, सुन्नत में जो है वही अफजल है, जो सुन्नत नहीं है उसकी कोई अजमत नहीं है। पांचवी बात, इलियास भाई ने क्लिप में कहा था कि ध्यान भटकाने के लिए 2 दिन पहले सुना मैं ये काम किया जा रहा, मगर आप देखिए, चलिए ध्यान भटकाने के लिए फ्रांस में शोषा छोड़ा जा रहा, इंसान की फितरत रहती कि अगर टाइम पास का कुछ काम कर रहे हैं अपन, मिसाल के तौर पे फोन है सबके हाथ में, फोन देखते देखते थक जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर फोन देख रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर थक जा रहे हैं, फिर जमाई, फिर खाना, फिर चाय, फिर ऑफिस, फिर फोन। मगर अब ये बात सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, टाइम पास के लिए भी अगर अपन फोन देखते तो क्या चीज देखते? जो 30 दिलचस्पी वाली है वो देखते, खबीब को देखने वाले खबीब को देखते, और आजकल लाइव चैटिंग बहुत आ गया औरतों के, उसको देखने वाले वो देखते, फिल्म देखने वाला फिल्म देखता। अगर फ्रांस का सदर अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस से गाफिल भी कर रहा, तो यह चीज उनकी दिलचस्पी का सबब है, इस्लाम की दुश्मनी। याद रखिए आप, यहूद और नसारा और मुशरिकीन ये इस्लाम के दुश्मन है, ये इनकी दिलचस्पी का मौजू है। जब काम कुछ नहीं होता तो इस्लाम की दुश्मनी को वो लोग खेलते रहते, और काम भी होता है तो इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ करते, काम नहीं भी होता तब भी इस्लाम दुश्मनी उनके अंदर चलते रहती। ये उस जमाने में भी थी और ये आज के जमाने में भी। हमको कोई जो परवाह करने की बात नहीं। क्या नबी सल्लम के जमाने में नबी सल्लम पर तोहमत नहीं उठाई गई? अबू लहब ने कहा यह बात बुलाने जमा करें, भतीजे तुम गारत हो जाओ दिन भर, अल्लाह अकबर, ये कहा। अल्लाह ने जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहब, तब तू और तेरी भी दोनों गारत हो जा। अबू जहल क्या किया था? अल्लाह के नबी सल्लम जब सजदे में गए, नमाज में, हरम में, काबतुल्लाह में, तो कहा आज नाउज बिल्लाह मोहम्मद के सर को मेरे पैरों के नीचे रौंद दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आगे बढ़ा, दौड़ के भाग के आया। लोग पूछे अबू जहल क्या हो गया? कहा मैं आगे बढ़ा, मोहम्मद और मेरे दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आग का शोला उठा, वो देख के मैं भाग कर आ गया। क्या मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी सल्लम की घर की चौखट के बाहर तलवारें लेकर नहीं बैठ गए थे, कत्ल करने, मारने जाते थे? लेकिन वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून पढ़ते गए, आंखों के सामने से निकले मगर पर्दा डला हुआ है। हदीस दोस्तों, ये बात आप याद रखिए, ज़माने नबूवत में भी बात कही गई थी। आखिरी बात, एक मौजिज़ा अल्लाह के नबी सल्लम का, ये गुज़िश्ता नबियों में किसी को नहीं था, ये अल्लाह के नबी सल्लम के लिए खास है। आप देखिए आज मैक्रोनी और इस तरह के जो सो इस्लाम दुश्मन ताकतों को इस्लाम से नफरत तो है, लेकिन इख्तत में इस्लाम की असल उनको नफरत के साथ साथ डर है, ये गालिब हो जाता। ये हो जाता नहीं। जिस दिन आयत नाजिल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, गालिब भी हो गया, नाफिज भी हो गया, और क़यामत तक गालिब रहने वाला है। अब यह कहा जा सकता जो कबूल नहीं करे वो आएंगे उसके करीब, लेकिन गालिब है, ये दिन हमेशा गालिब रहने वाला है। अल्लाह ने कह दिया वल्लाहु मुतिम्म नूरी वलो करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को गालिब कर कर रहेगा, कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस बात की दलील है कि दीन तकमील भी हो गया, गालिब भी हो गया, वरना गालिब नहीं होता तो वफात नहीं होती, तकमील नहीं होता तो वफात नहीं होती। वक्त का तकाजा है, रसूल का उसूल है, जब दीन गालिब और तकमील होता है रिसालत का काम खत्म हो जाता है। तो अजीज दोस्तों, इनको नफरत के साथ साथ डर है, जैसे मुशरिकीन मक्का को डर था कि ये गालिब हो जाएगा। ये डर जो है ये तो अल्लाह के नबी सल्लम की मौजूदगी बजाते खुद नहीं है, तो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लम की शरीयत से डर है इनको। तसव्वुर करके देखिए, मौजज़ा बताऊंगा आगे। अल्लाह के नबी सल्लम की जात मौजूद नहीं है दुनिया में, तो शरीयत से इतना डर है, ईमान वालों से इतना डर है, ईमान वालों की मोहब्बत से इतना डर है, अरे भैया फैला देंगे, वो तो फैल रहा है, तुम कितना भी रोक लो। लेकिन जब जात खुद थी अल्लाह के नबी सल्लम की, अल्लाह अकबर, शरीयत है तो इतना डर है, और अल्लाह के नबी सल्लम अगर होते तो क्या कैफियत होती। लेकिन जब जात थी अल्लाह के नबी सल्लम की, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे लिए अल्लाह ने ये इनाम दिया है, मेरे
دشمن سے اگر میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوں، یعنی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 1 مہینے تک اونٹوں پہ سوار ہو کے جائیں گے تب دشمن ملے گا، 1 مہینے کے ڈسٹنس پر میں ہوں، اللہ نے نعمت دی، میرا دشمن 1 مہینے کی ڈسٹنس کی دوری پر ہے، تو اللہ 1 مہینے کی دوری پر میں ہوتا ہوں لیکن ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پولیس کی گاڑی آئی تو ڈرتے دیکھیں آپ، پن 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 پن، شٹراں بند کرو۔ یہ پولیس کا ایک رینج آنکھوں سے 1 کلومیٹر بھی نہیں رہے تو بند کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی عظمت یہ ہے، 1 مہینے کی مسافت تھی لیکن دشمن کہاں اٹھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 2 لاکھ کے لشکر سے جا کے لڑکی آئے، مار کے متامے، معمولی بات ہے۔ 1 لاکھ سامنے، 1 لاکھ ریزرو پولیس میں ان کے پاس ہے، دبدبا۔ خالی خالد بن ولید نکل کے آگے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں تھے۔ خالد بن ولید کا جو لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گیا، 2 لاکھ کی فوج کو چکما دے کے نکل کے آئے، اور اتنی بڑی ذلت تھی، روم اس وقت کا سپر پاور تھا، ارے چھوٹی سی تعداد کو پکڑ کے نہیں مار سکے، تھو ہو گئی، وہیں سے اکنامکل پوزیشن، فائنینشل پوزیشن مسلمانوں کی مضبوط ہو گئی۔ آخری بات عزیز دوستوں، یہ حالات دیکھ کر یقیناً میں اور آپ جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن دین میں جذبات کی نہیں، منہج صحابہ کی اہمیت ہے۔ جذباتی ہو جاتے ہم، کچھ فلاں کر دیں گے، ہو سکتا ہے یہاں جلسے کو ایک معتبری سے ایک سسٹم کے ساتھ جو رکھنے کی کوشش کی گئی معتبر انداز میں۔ باہر آپ نکل کل کے دن جھنڈے جلاؤ، فلاں بلاؤ، پتلا جلاؤ، وہاں مت جائیے۔ آپ شریعت کی نفاذ کے لیے کام کریے، دین سیکھیے، اچھے طریقے سے بات پہنچائیے بس۔ اب جذبات اور منہج میں کیا فرق ہے؟ ایک عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجئے، کیونکہ ربیع الاول کل ہے 12، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 12 ربیع الاول کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل کے لیے لے جایا گیا۔ اور جب غسل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قمیص پہنے تھے یمنی، وہ قمیص عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، حضرت عائشہ کے بھائی کی، حضرت ابو بکر کے بیٹے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا وہ کپڑے کے اوپر سے غسل دیا گیا، اور عبداللہ ابن ابی بکر جس کی قمیص یمنی پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گارمنٹ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن ہے، سوچ رہے تھے میری قمیص کفن بن رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ قمیص اتروا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 کفن کے یمنی کپڑے تھے وہ بھی لپٹا دیا گیا۔ اب جذبات اور منہج دیکھیے، جیسے وہ قمیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکال کر چادر میں لپٹ دیا گیا 3 کفن میں، عبداللہ ابن بکر وہ قمیص اٹھائے رضی اللہ عنہ، اٹھا کر بولے اللہ کی قسم ہے، یہ جذبات ہے، لیکن فوری منہج پر آنا، اللہ کی قسم ہے اب عبداللہ ابن ابی بکر اپنے کفن میں یہ قمیص لپٹ کر جانے والا ہے۔ کہہ دیا اللہ کی قسم ہے میرا کفن یہی چادر بنانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری جم سے نکلا۔ اتنے میں خیال آیا منہج کا، تعلیم صحابہ، منہج سلف، منہج اہل السنہ والجماعت، منہج صحابہ۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ہرگز اس قمیص کو میرا کفن بنانا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا اس قمیص میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن اس میں نہیں دیا گیا تو میرا بھی اس میں کفن ہونا نہیں ہے، لہذا یہ قمیص میں بیچ دیا اور جتنا پیسہ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ یہ منہج ہے، جذبات میں کہیں بھی لے جا سکتا ہم کو کوئی بھی۔ صحابہ کا منہج کیا ہے؟ چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی کیوں نہ ہو، جذبات میں آنا نہیں ہے، منہج سے باتوں کو سمجھنا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اس پروگرام کے جو سو اگلے مقرر جناب شیخ شکیل احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت کی جو سو اہمیت پر جو سو بات کریں۔